بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے کے سیاہ پہلوؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں میاں بیوی کے رشتے کا وہ تقدس کسی دور میں بھی نہیں رہا جو ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی مقدس رشتہ ہے، اور اس تقدس سے ناآشنائی کا ہی ایک تسلسل یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس رشتے کی اساس اور بنیاد کیا ہے۔ آج کی حدیث اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح 3109ویں حدیث کتاب میں اور 14ویں باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تر للمتحابین مثل النکاح، رواہ ابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح اور باب ہے نکاح کی فضیلت کا، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں 1847 میں ہے، لیکن میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی مناسبت سے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حدیث صرف سنن ابن ماجہ میں نہیں ہے، بلکہ اہل علم اس کو اور بھی بہت ساری کتابوں میں نقل فرماتے ہیں، اور اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس حدیث کو کس محدث نے کس درجے پر رکھا ہے۔ اس لیے کہ ویسے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ امام وادعی اس کو احادیث المعلہ میں لے کر آئے ہیں، امام شیخ شعیب الرناؤٹ زاد المعاد کی تخریج میں اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح سنن ابن ماجہ میں نقل فرمایا۔ امام ابو یعلا موصلی اپنی مسند میں 2747ویں حدیث کے تحت لے کر آئے، امام بزار اپنی مسند میں 4856ویں حدیث کے تحت اس کو لے کر آئے، اور حدیث تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ شیخ زبیر علی زید نے اس کو حسن قرار دیا۔ ترجمہ سنیے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تم نے نکاح کی مثل دو باہم محبت کرنے والے نہیں دیکھے ہوں گے۔ معزز خواتین حضرات، میں ذرا اس میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نکاح کی 4 شرطیں ہیں، اور ان میں سے پہلی شرط ہی لڑکی لڑکے یا مرد اور عورت کی مکمل رضامندی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شریعت نے یہاں یہ پہلی شرط اور باہمی رضامندی کیوں رکھا، شرط کیوں رکھی ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دنیا کا کوئی بھی رشتہ میرا اور آپ کا اپنا انتخاب نہیں۔ میں آپ اپنے والدین کے گھر میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارے بچے وہ ہمارے گھر میں ہماری مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارے بہن بھائی، خالہ، پھوپھی، چاچو، تایا، ماموں، بھتیجے، بانجے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، دنیا کے کسی بھی رشتے کو آپ ٹٹول کر دیکھ لیں، وہ ہمارا اپنا انتخاب نہیں ہے۔ یہ صرف ایک رشتہ ہے جس کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ نکاح کی میں ایک پھر عرض کر دوں کہ 4 شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط ہی دونوں کی باہمی رضامندی ہے۔ تو جس رشتے کا انتخاب خود کیا جائے اس کی اساس اور بنیاد محبت ہوتی ہے۔ اگلی بات میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ خصوصی توجہ کے ساتھ ان گزارشات پر غور کیجیے گا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر نہ کوئی مطالبہ ہوتا ہے نہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اکثریت دین کے بارے میں چونکہ جاہل ہے، لہذا شادی ہوتے ہی دونوں طرف سے دونوں کام ہو جاتے ہیں، مطالبات بھی اور مقابلہ بھی۔ نتیجہ اس کا گھروں کے گھر تباہی اور بربادی کا نمونہ بنے ہوئے۔ آپ غور کیجیے، 2 طریقے ہیں گھر کو چلانے کے۔ ایک ہے کہ شوہر بے پناہ محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیوی کے لیے قربانی پیش کرے، اور بیوی بے پناہ محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شوہر کے لیے قربانی پیش کرے۔ دونوں ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں،
اور اپنا یہ مسلک بنا لیں کہ میری خوشی میری زندگی کے ہم سفر کی خوشی میں ہے، کیونکہ میرے ساتھ اس کا رشتہ نکاح کا ہے اور نکاح کی بنیاد محبت ہے، اس گھر میں کبھی بھی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر میں مزید آگے دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ بسا اوقات نکاح کی وجہ سے خاندانوں کے اندر دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے بچے کا یا اپنی بچی کا نکاح کرتے ہیں تو اجنبی اپنے بن جاتے ہیں، دو خاندانوں کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دو اجنبی جو خاندان ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی جگہ بیٹی کا نکاح ہوا ہے تو ہم اس علاقے کو بھی ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، کس لیے کہ ہماری بیٹی وہاں آباد ہے۔ اور اگر بیٹے کا نکاح ہوا ہے تو تب بھی جہاں نکاح ہوا ہے اس گھرانے کو تو چھوڑیں، اس خاندان کو تو چھوڑیں، اس علاقے کو ہم عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ ہم ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر دو خاندانوں کے درمیان کسی وجہ سے دشمنی اور عداوت ہے، درمیان میں کوئی مصلح اصلاح کرنے والا بیٹھ گیا، اس نے دونوں کے درمیان اکٹھ کروا دیا، رشتوں کا لین دین شروع ہو گیا، تو دشمنی محبت کے اندر بدل جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح سے بڑھ کر آپس میں محبت کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نقطے پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات جو میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں وہ بھی ذرا غور کیجیے گا کہ آپ نے حدیث مبارکہ اس سے پہلے پڑھی کہ ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی، خریدنے والے نے زمین کھودی، خزانہ نکلا، وہ زمین والے کے پاس گیا، میں نے زمین خریدی تھی، زمین کے اندر موجود خزانہ نہیں خریدا تھا، اس نے کہا میں نے زمین بیچی، جو کچھ تھا وہ بھی بیچ دیا۔ تو ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کہ اگر ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے ان کا آپس میں نکاح کر دو، نکاح کر دیا گیا، وہ دونوں کا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس سے نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج کے سبق سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔